السلام علیکم دوستو، پاکستان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کامیابی پاکستان کو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کونسل میں ملی ہے، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے پاکستان کی اس کامیابی پر اپنا رد عمل دیا ہے، جس کو سن کر پاکستان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت اسرائیل کو جس ملک سے خطرہ ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ آگے جا کر آپ کو اسرائیلی وزیر اعظم کی چیخیں بھی سناتے ہیں۔ 11 دن رہنے والی اس جنگ میں اسرائیل نے 250 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا، جس میں 60 سے زیادہ بچے شامل تھے۔ اب اس پر پاکستان نے ہیومن رائٹ کونسل میں قرارداد پیش کی ہے، جو بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے اسرائیل کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں غزہ کے علاقے میں اسرائیلی بمباری کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم سے متعلق عالمی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کی قرارداد کو منظور کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں آزادانہ تحقیقاتی کمیشن کے قیام کی قرارداد اسلامی ممالک کی تنظیم کے توسط سے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس کے حق میں 24 ووٹ دیے گئے اور مخالفت میں 9 ووٹ دیے گئے ہیں، جبکہ بھارت سمیت دیگر 14 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے ایما پر پیش کی گئی قرارداد میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقے بشمول مشرقی بیت المقدس اور اسرائیل کے لیے فوری طور پر ایک خود مختار اور بین الاقوامی کمیشن آف انکوائری قائم کرے۔ قرارداد کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن بین الاقوامی قانون کے حوالے سے تمام مبینہ خلاف ورزیوں اور بدسلوکی کے واقعات کی تحقیقات کر کے اسرائیل کو سزا دے۔ اب اس پر سب سے بڑھیا گیم بھارت کھیل گیا ہے۔ بھارت کو معلوم تھا کہ مسلم ممالک نے یہ قرارداد منظور کروانی ہے، اسی لیے بھارت نے اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اگر بھارت اس میں حصہ لیتا اور اسرائیل کے حق میں ووٹ دیتا تو دنیا کہتی کہ اس سے پہلے بھارت نے اسرائیل کی مخالفت کیوں کی؟ کیا بھارت اسرائیل کے پریشر میں آ گیا ہے؟ اور اگر فلسطین کے حق میں ووٹ دے کر پاکستان کی قرارداد منظور کرتا تو اسرائیل ناراض ہو جاتا کہ بھارت ہمارا دوست ہوتے ہوئے ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب UN میں بھارت نے فلسطین کا ساتھ دیا تھا تو اسرائیلی خوب ناراض ہوئے تھے۔ اس پر سوشل میڈیا پر بھارتیوں نے اسرائیل کے حق میں پوسٹ کرنا شروع کی تو اسرائیلی عوام کا جواب آیا کہ ہمیں گائے کا پیشاب اور گوبر کھانے والوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اس بار بھارت نے اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تاکہ دوبارہ سے بھارت کو اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ خبر تو آپ سب کو معلوم ہی ہوگی کہ پاکستان ترکی مل کر عراق اور اردن میں اپنی ایئر فورس تعینات کر رہے تھے تاکہ اسرائیل پر حملے کیے جائیں اور غزہ کو اسرائیل کے لیے نو فلائی زون بنا دیا جائے، یعنی کہ کوئی بھی اسرائیلی جہاز غزہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسرائیل نے بڑی چالاکی سے جنگ بندی کر لی تاکہ پاکستان اور ترکی کو کوئی جواز نہ ملے اسرائیل پر حملہ کرنے کا، اور یہ اپنی ایئر فورس عراق اور اردن میں تعینات نہ کر سکیں۔ اس میں تو اسرائیل کامیاب ہو گیا ہے، لیکن پاکستان اب چپ رہنے والا نہیں ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل پر کہ اب جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی، پاکستان یہ معاملہ عالمی سطح پر اٹھاتا رہے گا۔ گزشتہ روز بھی عمران خان نے مصر کے صدر سے فون پر بات کی اور فلسطین ایشو پر اظہار خیال کیا گیا، جس پر عمران خان نے زور دیا تھا کہ آزاد فلسطین کے قیام تک، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہوگا، تب تک یہ جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ اور آج جو جھٹکا پاکستان نے اسرائیل کو دیا ہے یہ قرارداد منظور کر کے، اس سے اسرائیلی وزیر اعظم کی چیخیں بھی نکل چکی ہیں۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے احترام کو یقینی بنانے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں قرارداد پیش کی گئی، جس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ مقبوضہ فلسطین، مشرقی یروشلم اور اسرائیل میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ ہیومن رائٹس کونسل کے اس اقدام پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جواب بھی سامنے آیا ہے اور ان کی بھی چیخیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کا شرمناک فیصلہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اسرائیل مخالف جنون کی ایک اور مثال ہے۔
اس بیان کے بعد صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کو اس قرارداد سے کتنی زیادہ آگ لگی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کیسے اسرائیل کی چیخیں نکلی ہیں اس قرارداد کے بعد۔ ابھی ایسی چیخیں پاکستان کی وجہ سے اسرائیل کی اور بھی نکلیں گی اور اسرائیل کے وزیراعظم اور روئیں گے جب تک فلسطین کے علاقوں کو آزاد نہیں کروایا جاتا۔ اس وقت پاکستان کھل کر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان نے اس طرح اسرائیل کے مظالم پر آواز نہیں اٹھائی تھی۔ اس بار فلسطینی بھی عمران خان کی تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ اب یقین کریں، آج میری یہ الفاظ کائنڈلی آپ پورا دنیا کو دکھا دیں اور سنا دیں۔ جی میں عمران خان صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، میں نے آپ کو ایک لقب دیا ہے۔ وہ لقب یہ ہے کہ آپ اس زمانہ کا ارطغرل، عالم اسلام کا ہیرو ہے۔ واقعی میں آپ اس دور کا ارطغرل